وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کی اس نشست کا عنوان آپ سن چکے ہیں کہ جادو کا علاج مگر کیسے۔ ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر خاندان اور ہر گھر، اس کے اندر کچھ نہ کچھ مشکلات، تکالیف، مصائب اور آزمائشیں اترتی ہیں۔ معاشرے کے اندر ایک گروہ تو ایسا ہے جو بالکل ہی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جنات یہ بھی کوئی چیز نہیں اور جادو کا بھی کوئی وجود نہیں، یہ بھی غلطی پر ہے۔ اور ایک گروہ ایسا ہے جو ہر چیز کا تعلق جنات اور جادو سے ملا دیتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اوپر آزمائش اور مصیبت آتی ہے، اس کا سبب صرف اور صرف انسان ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان کے اوپر آنے والے یہ مشکلات، بسا اوقات بیٹی کا رشتہ نہ ملنا یا بیٹی کے رشتے کا بار بار ٹوٹ جانا، بسا اوقات کسی گھر کے اندر بیماریوں کا ڈیرے جما لینا، بسا اوقات کاروبار کا بار بار نقصان اٹھانا، بسا اوقات گھر کے اندر مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے فاقہ کشی تک پہنچ جانا، یہ سارے حالات ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ سارے کاموں کی ایک ہی وجہ ہے، وہ جادو ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کا وجود ہی نہیں، وہ بھی غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ تو یعنی جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور دونوں کے لیے یہی شریعت لاگو ہوتی ہے۔ اور ہر معاملے کا تعلق جادو کے ساتھ ہو، یہ بھی غلط ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میرے اللہ کہتے ہیں تمہیں جو بھی مصیبت آتی، بیماری کی شکل میں آئے، فقیری کی شکل میں آئے، رشتہ نہ ملنے کی شکل میں آئے، کاروبار کے نقصان کی شکل میں آئے،
کسی کی کوئی نہ کوئی نقص کی شکل میں آئے، ہر تمام مصیبت یہ تمہارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہاں وہ اللہ تمہارے بڑے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتے۔ تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں ہو کہ ہر کام کے پیچھے جادو نہیں ہوا کرتا، اور یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ ہر کام بغیر جادو کے بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ مشکلات، مصائب، تکالیف جو ہیں، اس کی وجہ جادو بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ ہمارے اپنے گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رہیں۔ جب یہ بات ذہن میں آ جائے تو اس کے بعد یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم نے جس مشکل اور مصیبت کو دیکھنا ہے اس کا علاج شریعت کے عین مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کا علاج تلاش کریں گے تو بہت بڑی گمراہی کے اندر شکار ہو جائیں گے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ آج اس امت مسلمہ کی بہت بڑی تعداد جہاں اپنے مال کو ضائع کر رہی ہے، عزت کو ضائع کر رہی ہے، وہاں اپنے ایمان کو بھی صرف اس مشکل سے نکلنے کے لیے ضائع کر رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا نہیں ہے، لیکن بس ایک نے کہہ دیا اس کے اوپر جادو ہو گیا، اسی وجہ سے تو اس کا کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا۔ دوسرے نے کہہ دیا اس پر جادو ہو گیا، اسی وجہ سے کبھی باپ بیمار ہوتے، کبھی بیٹا، کبھی بیٹی، کبھی والدہ، کبھی بیٹی، کہتے اس کے اوپر جادو ہو گیا۔ اب یہ چلے جاتے ہیں عامل، قادری، باوے اور نجومی کے پاس، اور اب وہ کیا ہے؟ وہ پیسے تو اس نے لینے ہی لینے ہیں، وہ عزت بھی لے لیتا ہے، اور عزت کے بعد ایمان بھی لے لیتا ہے، جو انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ رکھا ہے۔ جن اس کو برائی کے کاموں پر لگاتا ہے، فرشتہ اس کو نیکی کے کاموں پر لگاتا ہے۔ خیال آتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ کر لے، یہ جن کی شرارت ہے۔ خیال آتا ہے وہ رب اتنا رحمان اور رحیم ہے، اس سے معافی مانگ لے، یہ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ اب یہ جن جو ہے یہ دوسرے جنات کے ساتھ مل کر اس کو اس عامل، قادری، باوے کے پاس لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ جن جس کو لوگ ہمزاد بولتے ہیں، وہ دوسرے جنات کو اس کی ساری پچھلی ہسٹری بتا دیتا ہے۔ یہ یہاں سے آیا، اس کو یہ مصیبت، اس کو یہ پریشانی، اس کا یہ کام رکا ہوا ہے۔ وہ ایک جن کے ساتھ ہے، دوسرے جن کو بتاتا ہے، اور وہ جن اس آدمی کو بتاتا ہے جو آدمی جن کے تابع ہے۔ یہ بات یاد رہے، یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے نا کہ اس کے پاس موکل ہیں، اس کے پاس جنات ہیں، اس کے پاس بہت سارے اس نے قبضے میں کیے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان جن کو قابو نہیں کرتا۔ جنات انسان کو یاد رکھیں اور سمجھیں، انسان جن کو قابو نہیں کرتا، جنات انسان کو اپنے ماتحت کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ یہ انسان جب چلے نکالتا ہے، شیاطین کی مرضی کی حرکتیں کرتا ہے، اسلام کے مخالف عمل کرتا ہے، شیاطین کو راضی کرتا ہے، اور راضی کرتے 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 اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں ہم تیرے ساتھ دوستی کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ جس طرح تو اسلام کے مخالف چل رہا ہے، اسی طرح تو نے بہت ساری دنیا کو اسلام کے مخالف چلانا ہے، اور اس میں ہم تیرا تعاون کریں گے۔ اور وہ جنات کا انسانوں سے معاہدہ ہو جاتا ہے۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ قیامت کے روز اللہ جنوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے، اے جنات کی جماعت، تم نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا۔ آگے سے ان کے دوست انسان ہی کہیں گے، اے رب
ہم ان سے فائدہ لیتے رہے، وہ ہم سے فائدہ لیتے رہے، ہم نے ایک دوسرے کے کام نکالے، میں نے اس کے کہنے پر لوگوں کو شرک پر لگایا، کفر پر لگایا، حرام کاموں پر لگایا، دین سے دور کروایا، اور اس نے میرے سارے کام کر دیے۔ آسمان کے رب کہیں گے النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، ٹھیک ہے تم نے ایک دوسرے سے کام کروائے، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے، ہاں اگر اللہ کو کبھی رحم آیا تو تمہیں نکالے گا، وگرنہ جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ تو یہ بات اصل یہ ہے کہ جنات کے ماتحت انسان ہوتا ہے، پھر ہم ان کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ ہمارا ہاتھ دیکھ لیتے ہیں، سارا کچھ بتا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں یار اس کے پاس تو بڑا علم ہے، میں بولتا بھی نہیں ہوں، وہ میرے بولنے کے بغیر ہی میری ساری ہسٹری سمجھا دیتے ہیں، مجھے تو یقین آ جاتا ہے یار اس کو تو میری کل کا بھی پتہ ہے، اس کو تو میری پرسنل باتوں کا بھی پتہ ہے، اس کو تو میرے اکیلے واقعات کا بھی پتہ ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، لہذا اس سے علاج کروایا جائے۔ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ من اتی عرافا او کاہنا فسألہ بما یقول لم تقبل له فسألہ لم تقبل له صلاة 40 یوما، جو انسان کسی ایسے نجومی کے پاس گیا، کسی ایسے کاہن کے پاس گیا، کسی ایسے ٹیوا لگانے والے کے پاس گیا اور صرف اس سے سوال کیا، پوچھا بتاؤ میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، بس یہ بتاؤ میری بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، بس یہ بتاؤ کہ میرے حالات خراب اور دن بدن نیچے کیوں جا رہے ہیں، صرف پوچھنے کی وجہ سے اللہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کریں گے، صرف پوچھنے کی وجہ سے۔ اور اگر اس نے پوچھا اور آگے اس نے بتا بھی دیا، اور اس کی حقیقت میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ جو جن ہے جس کو ہم ذات بھی بولا جاتا ہے، یہ ہماری بات دوسرے جن کو اور وہ دوسرا جن اس کو بتاتا ہے، تو جس نے اس کی بات سن کر تصدیق کر دی، اس نے کہا تیرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں، تیرے گھر میں ایسا ہے، کہتا ہے ہاں، تو ایسا چاہتا ہے، اس نے کہا ہاں، فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فسألہ فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا، اس نے بتایا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے اس ایک جملے کی وجہ سے یہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور یہ قرآن اور دین کا منکر اور کافر ہو چکا ہے، یہ کفر ہے، کفر۔ بچ جائیے ان سے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے مال کو بچائیے، اپنی عزت کو بچائیے، اور یقین جانیے اپنی دنیا اور آخرت کو بچا لیجئے ان سے دور رہ کر۔ تو پھر کیا کریں؟ میرے گھر میں مصیبت ہے، میرے گھر کے اندر میرے بھائی کے اوپر جنات کا حملہ ہے، وہ اس کو دورے میں ڈال دیتے ہیں، وہ کبھی گھر میں آگ لگا دیتے ہیں، کبھی چیزیں چوری کر لیتے ہیں، کبھی پیسے چوری ہو جاتے ہیں، کبھی چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی بستر کو آگ لگ جاتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ ہاں آئیے، ان تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیے اگر آپ آج کے بتائے ہوئے 10 پوائنٹ، صرف 10 باتیں آپ کے سامنے، اگر آپ ان کے اوپر عمل کر لیں، اور یہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے، ہر آدمی کی جیب میں آ سکتی ہے، صرف 50 روپے میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج کے پورے درس کا خلاصہ بھی ہے، اور ساری دعائیں جو آپ کو بتائی جائیں گی اور اس سے زیادہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ 10 باتیں یاد رکھیں، اور ہر آدمی اپنے اعمال کو درست کر کے اپنے پورے علاج کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلی بات ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، اور ایمان کی مضبوطی کیسے ہے؟ اللہ کی صحیح معرفت، اللہ کی صحیح پہچان۔ سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں
کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر، یہ تصور ذہن میں رکھیں، یقین جانیے. یہ جو گھبراہٹ ہے، وہم ہے، پریشانی ہے، کیا ہو جائے گا، جادو ہو گیا ہے، کیسے ٹالا جائے گا، کیسے ختم ہوگا، جنات کا سایہ ہے، یہ ساری باتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. یہ یقین کر لیجئے پوری دنیا اس اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اللہ کے اوپر یقین اور اللہ کی قدرت کا یقین. میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور میرے اللہ کی مدد وہ سب سے بڑی ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میرا اللہ تمہاری مدد کر دے گا تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکے گا. یہ یقین بنا لو، اگر میرے اللہ نے میری مدد کر دی تو میرے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکے. یہ جنات، یہ شیاطین، یہ سرکش، یہ سارے کچھ چھوٹے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ سارے اس کے ماتحت ہیں، اور اگر میرے اللہ نے میری مدد کی تو میرے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، یہ یقین بنانا ہوگا. اور یہ ساری بات یقین کی ہے. اگر دنیا کے اندر دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہوں اور اسی کا بھائی آ جائے، اس کو یقین ہو جاتا ہے اب یہ دلیر ہو جاتا ہے. اور اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور اللہ تمہارا ساتھ دے گا، یقین جانیے پھر یہ تمہارے سارے ڈر ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. سب سے پہلے یہ یقین بناؤ کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور میرے اللہ کی طاقت بھی سب سے بڑھ کر ہے، اور میرا اللہ جس کی مدد کرے گا اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. اور پھر اس اللہ کی وہ طاقت کو بھی یاد رکھو جو آپ علیہ السلام نے 5 سالہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی، اپنے کزن کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کے کہا تھا، یا غلام وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. اے میرے بیٹے، اے چھوٹے سے بیٹے، اگر تیرا یہ یقین ہو جائے، جان لے ساری دنیا، اول آخر، عرب عجم، پوری انسانیت، انسان جن فرشتے، ساری مخلوقات اکٹھی ہو کر تمہیں فائدہ دینا چاہیں اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے. اور یہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہیں، تیرا کاروبار بند کرنا چاہیں، تیرے کو اوپر کوئی جادو چلانا چاہے، تیرے اوپر کوئی وار چلانا چاہے، تیری موت کا شکار کرنا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے، یہ ساری دنیا مل کر تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے جب تک میرے اللہ کی مرضی نہ ہو. یہ اللہ کے بارے میں یقین بنائے کہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. میرے اللہ کی مدد آ گئی تو پھر میرے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور میرا اللہ میری باتیں سننے والا ہے، میری دعائیں سننے والا ہے. میرا اللہ میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے. انسان کے پاس سب سے بڑی مدد فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. جتنی حفاظتیں بھی ہیں سب سے بہترین حفاظت کرنے والی صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. فاللہ خیر حافظا، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا میرا ایک اللہ ہے، اور وہ سخت بھی نہیں ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ حفاظت بھی کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم اور پیار بھی کرتا ہے. تو یہ سب سے پہلا عقیدہ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے،
میری دعا سنتا ہے، میری مدد کرتا ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ جب میرا اس کے ساتھ تعلق ہے نا، میں کسی جن، کسی شیطان، کسی جادوگر، کسی سے نہیں ڈرنے والا۔ کیوں؟ یہ سارے چھوٹے ہیں اور میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لے۔ اس کے بعد دوسری بات، اس اللہ سے اب دعا شروع کر دے۔ یقین جانیے ساری باتیں چھوٹی ہیں، لیکن جو دعا ہے نا، دعا لا يرد القضاء الا الدعاء، پوری تقدیر جو میرے اللہ نے لکھی ہوئی ہے نا، اس کو پوری دنیا کے سمندروں کے پانی اکٹھے کر دیے جائیں، وہ کبھی تقدیر کو مٹا نہیں سکتے۔ پوری دنیا کی طاقت لگا لی جائے، کبھی تقدیر بدل نہیں سکتی۔ اگر اس تقدیر کو کوئی چیز بدلنے والی ہے تو تیری زبان کے نکلے ہوئے چند دعا کے کلمات اس اللہ کی تقدیر کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیتی۔ یہ دعا ہے، اور دعا کیسے کرنی ہے وہ دوسرا یہ پوائنٹ ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، اس ناموں کا واسطہ دے کر نہ اس سے دعا کرو۔ یقین جانیے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن مشہور نام ہے 99، ایک کم 100، وہ سارے کے سارے اس کتاب میں لکھے ہوئے اور ہر ایک کا حوالہ موجود ہے۔ وہ 100 ناموں کو پڑھ کے، اے میرے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مجیب ہے، تو حفیظ ہے، تو جبار ہے، تو قہار ہے، ان ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس اللہ سے دعا مانگو۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تم اس کے ناموں کی تعریفات کر کے تم یہ کہہ رہے ہو، اے اللہ میرا یقین ہے تو اس سے بڑا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میرا یقین ہے تو اس سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، میرا یقین ہے تو اس سے بڑا نگہبان کوئی نہیں، اے اللہ مجھے یقین ہے تو اس سے بڑا انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ مجھے یقین ہے تیرے آگے کسی کی نہیں چلتی، تیرے آگے کسی کی قدرت نہیں ہے۔ جب اس کے 99 نام لے کر اس سے مانگو گے تو پھر میرا اللہ تیری ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ یہ دعا بہت بڑی بات ہے، یقین جانیے یہ دعا اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا، ارے یہ تو نام ہی ایسے ہیں، اگر بندہ ان کو یاد کر لینا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے صرف یاد کر لیے، پیغمبر علیہ السلام کی نبوت کی زبان کہتی ہے وہ بندہ یقیناً جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ نام یاد کرنے سے جنت ہے، اس کو بار بار پڑھ کے، اس کو بلا بلا کر، اس کے واسطے دے کر اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ آپ کی ہر مصیبت کو ختم کر کے رکھے۔ تیسرا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے فرائض کی ادائیگی۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے قاری صاحب کے پاس چلے جاؤ، 100 روپے کا نوٹ دے دو، 1000 روپیہ دے دو، قاری صاحب بس کوئی دم کر دو، پانی دے دو یا تعویذ دے دو، جتنے پیسے چاہتے ہو لے لو، لیکن نماز نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، روزہ نہیں مجھ سے رکھا جاتا، اذکار نہیں مجھ سے کیے جاتے۔ غلط ہے، یقین جانیے کبھی بھی تمہاری بیماری ختم نہیں ہو سکتی، کبھی تمہارے شیطانی اثرات ختم نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا، اور کبھی تمہارا رابطہ اللہ سے مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک تم اللہ کے فرائض کی پابندی نہیں کرو گے۔ لا يتقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ، حدیث قدسی ہے، میرے اللہ خود کہتے ہیں میرا بندہ میرے قریب جن چیزوں سے ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ ہیں جو چیزیں میں نے بندے پر فرض کی ہوئی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، توحید، یہ 5 جو ارکان ہیں اسلام کے، ان کی پابندی کے بغیر انسان کی یہ مشکلات ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ یہ تعویذ آپ کو بچا سکیں گے، ہاں وقتی طور پر، جیسے کسی کو نیند کی دوائی دے کر سلا دیا جاتا ہے
ان جنات اور شیاطین کو راضی کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس وہ چیزیں جاتی ہیں، کبھی کسی کی کالی بلی دے دی، کبھی کالی بکری دے دی، کبھی کالی مرغی دے دی، وہ جنات تھوڑا سا کھاتے رہتے ہیں اور وہ سکون میں رہتے ہیں، جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، پھر یہ اسی کے پاس جاتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا سکون آتا ہے، پھر وہ اسی کے پاس جاتا ہے، اور ساری زندگی یہ چکر لگتے رہتے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ کب ختم ہوں گے؟ جب تمہارا رابطہ ان سے ختم ہو کے اس رب کے ساتھ رابطہ جڑ جائے گا، پھر یہ تمام چیزیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ تو یہ تیسرا بہترین نسخہ یہ ہے کہ تم اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرو۔ اور چوتھی بات، گناہوں سے باز آ جاؤ۔ یہ ہماری جس طرح ایک جسمانی طاقت ہے نا، اسی طرح ایک روحانی طاقت بھی ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جس طرح ہماری جسمانی طاقت ہے، اسی طرح ہماری روحانی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور میرے شیطان کو میرے اللہ نے میرے تابع کر دیا ہے، وہ میرے اوپر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن آپ کی عبادت کی وجہ سے، آپ کی ریاضت کی وجہ سے، آپ کی بہت زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ شیطان اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ کبھی آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ ہر انسان کے پاس ایک فرشتہ ہے، ایک شیطان ہے۔ اگر انسان کی عبادت زیادہ ہوتی ہے تو یہ انسان کی طاقت کا لیول بڑھ جاتا ہے اور شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے تو یہ نیکیوں والا لیول کم ہوتا ہے اور شیطان طاقتور ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کے اوپر پھر حملہ کرتا ہے اور وہ انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور فتنوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اگر آپ گناہوں سے بچ جائیں، اور گناہوں میں بہت بڑے دو گناہ، ایک شرک اور ایک میوزک، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو ساؤنڈ ہے نا، میوزک، یہ جو گانا ہے، گانا یہ شیطانی آواز ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہر گھر میں ٹی وی کی شکل میں، وی سی آر کی شکل میں، کیبل کی شکل میں، اور اس سے بڑھ کر موبائل کی شکل میں ہر گھر کے اندر آج یہ ساز بج رہا ہے، اور بسا اوقات تو یہ ساز مسجد کے اندر بھی گونجتا ہے، حالانکہ یہ شیطانی آواز ہے۔ مجھے یاد آیا، پنڈی کے ایک بہت بڑے معالج ہیں، ماہر معالج اقبال سلفی حفظہ اللہ، بزرگ عالم دین ہیں، اور وہ بہت زیادہ جنات اور جادو کا علاج کرتے ہیں۔ انہوں نے خود یہ بات بتائی، مجھے بتائی، کہتے ہیں کہ ایک مریضہ ہمارے پاس آئی، اس کو میں اکیلے نے نہیں، تقریباً 6 سے 7 معالجین نے اس کو پکڑنا چاہا۔ کسی نے پاؤں سے پکڑا، کسی نے بازو سے پکڑا، کسی نے اس کو پکڑا، 6 سے 7 افراد نے اس کو زور سے پکڑا، اور ساری رات ہم اس پر پڑھ کے پھونکتے رہے۔ اس میں جو جن تھا نا، بہت طاقتور تھا، بہت طاقتور۔ کئی گھنٹوں کی پڑھائی کے بعد وہ بس اس طرح بے ہوش ہونے کے قریب تھا، بلکہ مرنے کے قریب تھا۔ اب ہم نے چھوڑ دیا اس کو، اب اس کے اندر ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ بس گلی کے اندر سے ایک رکشہ گزرا، اس کے اوپر ساؤنڈ لگا ہوا تھا، گانے چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ہماری کھڑکی کے قریب سے گزرا تو وہی مریضہ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھ گئی، اور اس نے ایک کو ٹانگ لگائی، وہ دور جا کے گرا۔ ہم نے پھر پکڑا، پھر اس کو ہم نے دم کیا۔ ہم نے پوچھا، ایک دم سے تیرے اندر طاقت کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، ہاں، میرے دوستوں نے اس رکشے کی صورت میں میرے لیے مدد بھیجی تھی۔ اور جب ہم یہ آواز سنتے ہیں تو ہمارے اندر طاقت آتی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اے شیطان، اپنی آواز کے ساتھ جس کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے۔ اور یہ شیطانی آوازیں چونکہ آج ہمارے گھروں میں صبح و شام دن رات گونجتی ہیں، جس کی وجہ سے آج ہر گھر کے اندر یہ مسائل بنے ہوئے۔ خدا را شرک سے باز آ جائیے، اور خدا را اپنے موبائل کو
ہم تو تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے بھی جب الارم لگاتے ہیں تو ہمارے موبائل سے تب بھی ساتھ ہی بج رہا ہوتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. ہم نے جب بھی اپنے کال سننے کے لیے لگایا تو الارم وہ اسی طرح کا ہے جیسے 7 بج رہا ہے. اس سے بعد آ جائیے, گناہوں کو چھوڑیے. یہ چوتھا نسخہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں. چوتھا نسخہ یہ ہے, گناہوں سے چھوڑیے. 5ویں بات طہارت ہے. بہت سارے افراد واش روم میں جاتے ہیں تو پہلی بات ہے, جانے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس پر پابندی نہیں ہے. پہلے وقت تھا کہ گھروں سے باہر دور واش روم ہوتے تھے. اب ہر گھر کے کمرے کے ساتھ اٹیچ بات ہے. اور آپ جانتے ہیں جنات شیاطین کہاں رہتے ہیں؟ گندگی کی جگہ پہ. ہمارے گھروں میں اندر ہی تو ہیں اور ہم اٹھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے جلدی سے اندر داخل ہو جاتے ہیں, اور پھر جب ہم بغیر دعا پڑھے اس کے اندر جاتے ہیں تو شیاطین کا رابطہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. گھروں کے اندر یہ واش روم اور پھر ہمارا اس کے ساتھ رویہ, یہ بھی ہمارے گھروں کے بگاڑ کا بہت بڑا سبب ہے. تو ہمیں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں, وہاں دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ تیرے نام کی پناہ میں آتا ہوں, جو خبیث جنیاں یہاں موجود ہیں اے اللہ مجھے ان سے بچا کے رکھنا. پھر باہر نکلو تو دایاں پہلے اور پھر غفرانک, اے اللہ اگر مجھ سے کوئی کمی ہوئی تو معاف فرما. یہ بہت بڑا نسخہ ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھاتے, اپنے گھر والوں کو بھی نہیں سمجھاتے. جلدی سے جاتے جلدی سے آتے اور کبھی پرواہ ہی نہیں کی. اور پھر جب ہم اپنا استنجا کرتے ہیں اس میں ہم سے بسا اوقات کمی کوتاہی رہ جاتی ہے, طہارت صحیح نہیں ہوتی. جب انسان ناپاک ہوتا ہے جنات شیاطین ساتھ اٹیچ ہو جاتی اور وہ تو ناپاکی کو پسند کرتے ہیں. یقین جانیے اگر کسی شخص کو جادو یا جن کا کوئی مسئلہ ہے وہ ہمیشہ باوضو رہنا شروع کر دے, یہ اس کا باوضو ہونا ہی اس کے لیے تمام مسائل کا حل بن جائے گا. باوضو رہنا شروع کر دے. طہارت, پاکیزگی. الطہور شطر الایمان کیوں کہا گیا؟ میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جب اپنے ایام میں ہوتی ہیں بسا اوقات ان سے بھی طہارت کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی. اور یہ میرے نوجوان بھائی جب یہ جوانی کے ایام میں چڑھتے ہیں ان کو اپنے غسل کا اور طہارت کے مسائل کا نہیں پتا ہوتا اور کئی دن اور ہفتے اور مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں. جب وہ جنابت اور ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں تو پھر جنات اور شیاطین کا ان کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. طہارت, رات کو شریعت یہ کہتی ہے, میاں بیوی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو رات کو ہی غسل کرو, اور اگر غسل ممکن نہیں تو کم از کم وضو کر کے ضرور سویا کرو. کیوں؟ ناپاکی کی حالت میں شیطان کا داؤ زیادہ لگتا ہے. طہارت, اپنے واش روم میں جانے کی, باہر آنے کی, اس سے پہلے دعا پڑھنے کی, استنجا کرنے کی, اپنے غسل کرنے کی, جنابت کے بعد, ایام کے بعد, تمام چیزوں میں طہارت. اور خصوصی طور پر اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو وہ طہارت میں ایک کام یہ بھی کر لے, بیری کے 7 پتے لے. کوشش یہ کرے کہ ایسی بیری جس کے اوپر کانٹے ہیں اور پتے بھی ایسے لے جو بالکل ہرے ہیں. 7 پتے لے اور کوشش یہ کرے کہ عصر کے بعد لے. دوپہر کے وقت جنات کا وہاں بسیرا زیادہ ہوتا ہے, عصر کے بعد لے, مغرب سے پہلے لے. 7 پتے اتارے, ان کو کوٹ لے یا کاٹ لے اور پانی میں ڈال کر اچھی طرح بوائل کر لے اور اس پانی کو پئیں اور اس پانی سے نہائیں اور اس پانی سے غسل کریں. ہر قسم کی نظر, ہر قسم کا جادو, ہر قسم کے جنات کا یہ حل اس بیری کے پتوں میں موجود ہے. اور اگر آپ اس پر مزید دم کر لیں, جو دم اس کتاب میں پوری تفصیل سے موجود ہے, تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مجرب نسخہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف سے, آزمائش سے, مصیبت سے نکلنے کے لیے یہ دم اور یہ بیری کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت رکھی ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے عرش کے پاس بھی ایک بیری ہے,
عند سدرۃ المنتہا، بیری میں کیا خصوصیت ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کے پاس بھی جو درخت لگایا وہ کیا ہے؟ بیری کا درخت ہے، اس کے اندر کچھ ہے۔ اور جب انسان کو آخری غسل دیا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ بیری کے پتوں سے غسل دیا جاتا ہے۔ اور حقیقت ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے اوپر اگر بیری کے پتوں کا غسل نہ دیا جائے، یہ جنات اور شیاطین اس غسل والے پانی کو پی کر طاقت لیتے ہیں، اور جس کو بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے یہ اس پانی کو نہیں پی سکتے، بلکہ یہ ان کے لیے تیزاب کی طرح گرتا ہے۔ اور اگر اس کے وجود میں اس کے جسم کے ساتھ جنات یا شیاطین اٹیچ ہیں، جب یہ پانی بیری کے پتوں والا پیتا ہے تو اندر سے شیاطین کو تیزاب لگتا ہے اور اپنے اوپر پہنتا ہے، اپنے اوپر ڈالتا ہے، تو تب بھی شیاطین اور جنات کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے تیزاب ڈالا گیا ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ طہارت کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے بیری کے پتوں کے ساتھ، کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے آپ کر لیں، ہفتے بعد کر لے، مہینے بعد کر لے، 2 مہینے بعد کر لے، یہ بہت اچھی چیز ہے جو تمہارے اور میرے لیے بہت زیادہ احتیاطی تدابیر میں شامل ہے۔ اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ ہماری اگر عبادات بھی صحیح ہیں، گناہوں سے بھی باز ہیں، طہارت بھی ہماری صحیح ہے، اللہ پر یقین اور توکل بھی ہمارا ٹھیک ہے، اور میں سارے کام کر رہا ہوں، لیکن اگر میرا رزق حرام کا ہے نا تو پھر یہ ساری چیزیں میرے لیے کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ یہ بات لازم ہے، رزق حلال کا ہوگا، تیرا لباس، تیرا جوتا، تیرا نوالا، تیرا اندر کا پورا وجود اگر حلال کے ساتھ پل رہا ہے تو شیطان تیرے رزق حلال کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، اور تیرے رزق حلال سے بنے ہوئے گوشت اور اس کے اندر سے چلنے والے خون کے پاس شیطان نہیں آ سکتا جب تیرا رزق حلال کا ہوگا۔ اور اگر حرام کا ہے، نہ دعائیں قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، پھر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور شیاطین اور جنات تیرے اوپر پوری طرح قبضہ جما سکیں گے۔ تو اپنے رزق کو حلال کرنا لازم ہے۔ اسی طرح 7ویں تدبیر یہ ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ، یہ مسئلہ شاید آپ کو معلوم ہو لیکن اس پر عمل شاید ہی کوئی کرتا ہو، جب گھر کے اندر قدم رکھو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ۔ ہمارے ہاں تو دروازہ نوک کرتے ہی نہیں ہے، پہلی بات ہے، جب جاتے ہیں تو فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، گالیاں 2-4 باتیں اور جھٹکے نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو بسم اللہ کہہ کر قدم رکھو، اور جب تمہیں کھانا دیا جائے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب تم ایسا کرتے ہو جو شیاطین تمہارے جانے کے وقت گھر میں موجود ہوتے ہیں وہ تیری اس حرکت کو دیکھ کر چیخ اٹھتے ہیں۔ جب تم گھر میں جاتے ہو کہتے ہو بسم اللہ، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، آج کی رات ہم اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اور جب تمہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے، جب تم کہتے ہو بسم اللہ، وہ پھر کیا اٹھتا ہے ولا عشاء، اب تمہیں کھانا بھی نہیں ملے گا، نہ گھر میں رہائش نہ گھر میں کھانا۔ جب رہائش بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، ہم نے پھر یہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہارے ان 2 عملوں کی وجہ سے جنات اور شیاطین اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنا آسان نسخہ ہے، کتنا آسان عمل ہے۔ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ بسم اللہ کہہ کر جاؤ، سلام کہو، کھانا دیا جائے تو بسم اللہ، پانی دیا جائے تو بسم اللہ۔ 2 باتوں پر خصوصی عمل کرو، شیاطین جنات تمہارے گھر سے بھاگ جائیں گے اور کبھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اب اگر شام ہو جائے، رات ہو جائے، مغرب کا ٹائم ہو جائے تو جو بڑے دروازے ہیں ان کو بند کر دو۔ یہ بھی ہمارے ہاں یہ روٹین ہی نہیں ہے کہ شام کے وقت گھر کے دروازوں کو بند کر دیا جائے اور اپنے بچوں کو دروازوں سے پیچھے کر لیا جائے، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہونا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا امسیتم، اور ایک روایت میں ہے اذا کان جنح اللیل فکفوا صبیانکم واغلقوا الابواب فان الشیاطین تنتشر۔
فرمایا جب شام ہو جائے دروازے بند کر دو، بچوں کو سنبھال لو، شیاطین شام کے وقت پھیلتے ہیں اور جو دروازہ کھلا ہوتا ہے اسی گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور جو بچے دروازوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں پھر وہی بچے رات کو ڈر جاتے ہیں، وہی بچے رات کو چیخیں مارتے ہیں، انہی کو خواب آتے ہیں، انہی کو طرح طرح کی ڈرونی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ یہ دروازوں میں کھڑے تھے، جنات گزرے، انہوں نے شیطان تنگ کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنے گھروں کے مین دروازوں کو مغرب سے کچھ دیر پہلے بند کر دو، اور بند کرتے وقت بھی بسم اللہ کہہ دیا کرو، اور جس دروازے کو اللہ کے نام کو لے کر بند کیا جائے اس دروازے کو کوئی جن اور شیطان نہیں کھول سکتا۔ تو یہ دروازوں کو بند کر دیا جائے، گھر میں داخل ہوا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، کھانا ملے تو اللہ کا نام لیا جائے۔ اور اس سے آگے 9واں مسئلہ، 9ویں تدبیر یہ ہے، جب تم اپنے گھر سے نکلو نا تو پھر ایک دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب کو آتی ہے لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم باتیں کرتے کرتے نکل جاتے ہیں، سوچتے سوچتے چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی زیادہ توجہ ہی نہیں کی یہ کتنی بڑی دعا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں میرے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، قاری صاحب میرے پاؤں کے نیچے سے کالی سری میرے پاؤں کے نیچے آ گئی، قاری صاحب وہ وہاں کسی نے کچھ ماش کی دال، کسی نے کچھ مسور کی دال رکھی تھی میرے پاؤں کے نیچے آ گئی، قاری صاحب کچھ انڈے تھے جو میرے پاؤں کے نیچے آ گئے، لگتا ہے کہ کسی نے جادو کیا تھا اور وہ میرے اوپر پڑ گیا، لگتا ہے کہ میں نے کسی کے جادو کو کاٹ دیا۔ ایسا نہیں ہے، کبھی کسی کا جادو کسی پر نہیں ہوتا۔ اگر تم یہ دعا پڑھ لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں نے تیرے اوپر توکل کیا ہے، مجھے دنیا کی کوئی فکر نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں جانتا ہوں تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تم یہ کہتے ہو آسمان سے آواز آتی ہے، ہدیتا ووکیتا وکفیتا وتنحى عنہ الشیطان، اے بندے تو نے مجھے یاد کیا ہے، ہدیتا اب ساری زندگی تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، ووکیتا تو سارے جنات اور شیاطین سے بچا لیا گیا ہے، وکفیتا تیرا رب اب تمہیں کافی ہو گیا ہے، وتنحى عنہ الشیطان اور جو شیطان اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے جب یہ دعا پڑھتا ہے نا، آسمان سے آواز آتی ہے نا، جو شیطان ساتھ ہوتا ہے نا وہ دور ہوتا ہے نا، تو دوسرے شیطان اس کو پوچھتے ہیں اب تیرا کیا بنے گا، تو تو سارا دن اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتا۔ شیطان دوسرے شیطان کو پھر کہتے ہیں اب تیرا کیا بنے گا، تو نے تو سارا دن اس کے ساتھ گزارنا تھا، اس نے یہ دعا پڑھ لی، اب تم اس کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ دعا ہے، یہ پڑھو، کبھی رستے میں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی چیز، کوئی چڑیل، رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو کچھ بھی ہو جائے، کوئی جنات تمہیں تنگ نہیں کر سکیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ دعا تم نے پڑھی ہو۔ 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ تم نے اذکار کرنے ہیں۔ اذکار، ذکر جو ہے نا یہ انسان کے لیے ایک پناہ ہے، پناہ ہے۔ اور اذکار میں سب سے پہلے تو آتے ہیں صبح و شام کے اذکار۔ ہمارے ہاں یہ کمی ہے، بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ سلام پھرنے کے فوراً بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر 2-4 بیٹھتے بھی ہیں تو وہ بھی 2-4 اذکار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، صبح و شام کے خاص اذکار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح اور شام کو کچھ اذکار کیا کرتے تھے۔ ان اذکار کی پابندی یہ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ کو ایک تریاق اور مجرب نسخہ ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا قیمتی نسخہ ہے۔ صبح اور شام کے اذکار، ان اذکار میں کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں۔ نبی علیہ السلام کی 3 حدیثیں سنیے، آپ نے فرمایا
ان جیسی دنیا میں کوئی صورتیں دیکھی نہیں گئی، ان جیسی پورے قرآن میں ان جیسی صورتیں ہیں ہی نہیں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ما تعوذ متعوذ بمثلہن، دنیا میں جتنے لوگ بھی اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بندہ بھی ان سے بڑھ کر لفظ استعمال نہیں کر سکتا، یہ سب سے بڑی۔ اور آپ نے تیسری حدیث میں فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اچانک ہلکی ہلکی بارش ہوئی، پھر اندھیرا چھا گیا، پوری مدینے میں اندھیرا چھا گیا، گھبراہٹ ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کل یا عقبہ، عقبہ پڑھ، کہتے میں خاموش رہا۔ آپ نے پھر کہا پڑھ، میں پھر خاموش رہا۔ آپ نے کہا پڑھ، میں پھر خاموش رہا۔ میں نے کہا میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تین صورتیں صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کر۔ آقا کیا ملے گا؟ فرمایا یکفیک من کل شیء، یہ 3 صورتیں تمہیں دنیا کی ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، بس ساری دنیا سے کافی ہو جائیں گی۔ تمہیں کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی جادوگر، کوئی کاہن، کوئی نجومی، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بدبخت بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کیوں؟ ان سے بڑھ کر کوئی صورتیں ہیں ہی نہیں۔ اگر آپ ان کے ترجمے پر نا ہلکا سا غور کر لینا تو تمہیں یقین ہو جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ اب صبح کو غور سے دیکھیے، صبح کتنی بڑی طاقت ہے۔ صبح یہ بہت بڑی طاقت ہے، پوری دنیا پر چھا جاتی ہے، اور پوری دنیا مل کر کیا صبح کی روشنی کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی، کچھ بھی کر لے یہ روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو اتنی طاقت والی صبح ہے نا، وہ اس کا بھی رب ہے اور میں اس کے حوالے ہوں۔ اعوذ کا معنی میں اس کے حوالے ہوں۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، جب ہمیں کوئی مارنے لگتا تھا نا، تو ہم کسی بڑے کے کہتے میں تیرے حوالے، پھر وہ کہتا تھا اے بس اے ہن میرے حوالے ہو گیا ہے، انہوں کچھ نہیں کہنا۔ ذرا تصور میں لے کر آؤ کہ میں کس کے حوالے ہو رہا ہوں۔ اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں تیرے حوالے جو تو صبح کا رب ہے۔ ارے کس سے بچنا چاہتے ہو؟ من شر ما خلق، اے اللہ تیری جتنی مخلوقیں ہیں، جنات کی شکل میں، جادو کی شکل میں، کیڑا مکوڑا کی شکل میں، چوروں کی شکل میں، ڈاکوؤں کی شکل میں، ظالموں کی شکل میں، تیری ہر مخلوق کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے حوالے ہوتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے اللہ جب اندھیرا چھا جائے اس وقت جرائم ذرا زیادہ ہوتے ہیں، اے اللہ اندھیرے کے بھی شر سے جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جب لوگ گرے باندھ باندھ کر جادو کریں میں ان کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، دنیا میں کوئی انسان میری چیزوں کو دیکھ کر جلے، حسد کرے، اس کے حسد سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا چیز ہے جو انسان کو تکلیف دے سکتی ہے؟ اس کے معنی پر غور کیجئے۔ قل اعوذ برب الناس، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو کون ہے؟ تو تو ساری دنیا کا رب ہے۔ مالک الناس، تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ میں اتنے بڑے بادشاہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ الہ الناس، ساری دنیا کا معبود ہے، میں اتنے بڑے رب کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ جب یقین سے کہو گے نا اے اللہ میں تیرے حوالے، تو پھر یقین جانیے دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہیں نقصان نہیں دے سکے۔ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس، نہ جن تنگ کر سکے گا نہ لوگ تمہیں تنگ کر سکیں گے۔ یہ 2 صورتیں یہ بہت عظیم صورت۔ اسی طرح سورۃ البقرہ، اذکار میں سورۃ البقرہ ساری پڑھے، ساری نہیں پڑھ سکتے تو آخری 2 آیات پڑھ لے۔ آخری 2 آیات دونوں کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کہا جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے، نبوت کی زبان کہتی ہے ینفر منہ الشیطان، اس گھر سے شیطان دوڑ لگا دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر دی جائیں اس گھر سے بھی شیطان دوڑ لگا کے بھاگ جاتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کا مقابلہ یہ جنات اور یہ جادوگر کبھی نہیں کر سکتے۔
فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. اس کو پکڑو گے برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، چھوڑو گے ندامت اور پریشانی ہی مقدر بنے گی، اور کبھی جادوگر اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100 مرتبہ بس پڑھنی. صحیح بخاری کی روایت ہے، صبح سے لے کر شام تک کسی بھی وقت اکٹھی یا علیحدہ علیحدہ صرف 100 مرتبہ پڑھ لو، 24 گھنٹے میں شیطان تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے. بلکہ شیطان کہہ دیتا ہے حفظ منی سائر اليوم، اے بندے تیرے اس جملوں کی وجہ سے، تیرے ان کلمات کی وجہ سے آج سارا دن تو مجھ سے بچ گیا ہے، آج میں تیرے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ 10 باتیں میں نے آپ کو جادو اور جنات کے علاج کے لیے بتائی. سب سے پہلی بات اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ کی بڑائی اور قدرت. اور دوسری بات انسان اللہ سے دعا کرے. اور تیسری بات انسان فرائض کی پابندی کرے. چوتھی بات گناہوں سے باز آ جائے. پانچویں بات اپنی طہارت کا خیال رکھے. چھٹی بات انسان رزق حلال کمائے. ساتویں بات گھر کے اندر جائے تو بسم اللہ پڑھے، کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے. آٹھویں بات رات کے وقت دروازے بند کرے. اور نویں بات گھر سے نکلے تو دعا پڑھے. 10ویں بات یہ ہے اذکار کرے. یہ تو ہے جادو جنات. نظر بد کے علاج کے لیے 2 باتیں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے نظر لگنا یہ حق ہے. بسا اوقات جادو جنات نہیں ہوتے، لیکن بچہ دن بدن ڈون ہوتا جاتا ہے، معاملات خراب ہوتے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، نظر لگ جاتی ہے. اچھا بھلا اونٹ، موٹا تازہ اونٹ، فرمایا رات ہونے سے پہلے پہلے ہنڈیا میں چلا جاتا ہے. کیسے؟ کوئی دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے، نظر لگتی ہے، بیمار ہوتا ہے، فوراً گر جاتا ہے، اس کا مالک جلدی سے اس کو ذبح کر کے پکا کے کھا لیتا ہے. رات ہونے سے پہلے پہلے وہ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا حدیث ہے موٹا تازہ طاقتور انسان، اس کو ایک دم نظر لگتی ہے اور چند لمحوں یا چند دنوں کے اندر وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. کس وجہ سے؟ نظر کی وجہ سے. العین حق، یہ نظر حق ہے. اب اگر کسی کو نظر لگ جائے، یہ اولاد کو والدین کی نظر لگ جاتی ہے، والدین کو اولاد کی لگ جاتی ہے، بھائی کو بھائی کی لگ جاتی ہے، میاں بیوی کو ایک دوسری کی لگ جاتی ہے. بس کیا ہے، بسا اوقات انسان حسرت سے دیکھتا ہے اور ماشاء اللہ نہیں کہتا، لا قوت الا باللہ نہیں کہتا. جب اس طرح کی نظر لگتی ہے تو پھر انسان کی طبیعت ایک دم سے ڈاؤن ہوتی ہے اور حالات ایک دم سے ڈاؤن ہوتے ہیں. اب کیا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ کس کی نظر لگی ہے، اس سے 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرواؤ. اسے کہو بھائی یہ وضو کر دو، یا اسے کہو کہ یہ پانی ہے غسل کر دو، لیکن بعد میں غسل کا پانی ذرا سنبھال کے رکھنا، وہ گرنے نہ پائے. وضو کرواؤ تو پانی سنبھالو، غسل کرواؤ تو پانی سنبھالو. حدیث میں آیا ہے اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ وضو کر دے تو کر دیا کرو. یہ نہ کہنا لے میری نظر تینوں لگ گئی ہے، میں اتنا ہی پیڑا ہے، میں ایسے نہیں ایسے نہیں کہو. اگر تم سے کوئی مطالبہ کرے تو تم وضو کر دو یا غسل کر دو. جس کی نظر لگی ہے وہ وضو کرے یا غسل کرے، اس پانی کو سنبھال کے اس آدمی کے اوپر گرا دیا جائے جس کے اوپر نظر لگی ہے. تو اس طریقے سے اس کی ساری نظر ختم ہو جائے گی، ساری نظر ختم ہو جائے گی. یہ شریعت کہتی. دوسرا طریقہ اس کے اندر بھی موجود ہے، نظر بد کی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنت کے جوانوں کے سردار، جب ابھی چھوٹے موتی تھے، پھول تھے، آپ ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور آپ کہتے اب میں تمہیں ان الفاظ سے دم کرنے لگا ہوں جن الفاظ سے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دم کیا کرتے تھے. وہی کلمات پڑھ کے میں تمہیں دم کرتا ہوں تاکہ تمہیں نظر نہ لگے. وہ کیا ہے؟ اعیذکما
بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا ہے، یہ یاد کریں، اپنے بچوں کو روزانہ صبح و شام دم کریں. اور یہ کتاب میں لکھی ہے، آپ اوپر سے پڑھ کر بھی یہ دم کر سکتے ہیں. آپ یہ دعا یاد رکھیں، اور نظر بد کے علاج کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اور پھر اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی یا اس بڑے کو بھی یا اس کام کو بھی، کاروبار کو، جانور کو، کسی کو بھی نظر لگ جائے، اس کو بھی اگر آپ بیری کے پتوں کے ساتھ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کا دم کر کے بیری کے پتوں پر اور اس کو ابال کر اگر آپ اس کو غسل دے دیں گے تو تب بھی اس کی نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنی زندگی کی روٹین بنانی چاہیے. کسی کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے، جنات کا اثر ہے یا نہیں ہے، ہر حالت میں ان کاموں کو کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں ہم سے دور رہیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ آسانی اور رحمتوں کے ساتھ گزرتی رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں ان سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم، ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف فرما. اے اللہ جو جان بوجھ کر بیٹھے یا اچانک ہوئے سارے ہی معاف فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائیں عطا فرما. اے اللہ جس بہن نے اپنی بیماری کا شکوہ کیا، اے اللہ اس کو کینسر کی بیماری سے نجات عطا فرما. اے اللہ عرفان بھائی کے ماموں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن بیماروں کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار، وقتی بیماری کا شکار یا دائمی مرض میں مبتلا، اے مولا کریم تیرے ہاتھ میں ہے شفا، تو سب کو شفائیں عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما. اے اللہ جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما. اے اللہ جن کو صرف بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب، والدین، رشتہ دار تیرے پاس پہنچ چکے، اے اللہ سب کو معاف فرما، سب پر رحم فرما، سب کی آخرت کو آسان فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اے مولا کریم ہم سب کو رزق حلال وافر عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ اسلام والی زندگی عطا فرما. جب آخری وقت آئے کلمہ توحید پڑھنا نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب حشر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما. اے اللہ روز محشر اپنے پیغمبر کا ساتھ عطا فرما، حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کا حقدار بنا. اے اللہ ان کے پڑوس میں جنت میں جگہ عطا فرما. اے دلوں کے رازوں کو جاننے والے اللہ، تو جانتا ہے کہ سب کے سامنے ساری باتیں ہر کوئی نہیں کر سکتا. اے اللہ تو ہمارے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، دل کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما. جو مانگ لیا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے ہی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير.